ویسے میرا خیال ہے کہ ہم بہت مفصل گفتگو کر چکے ہیں، کوئی بات وضاحت طلب نہیں رہی ہے۔ میں پھر سر ہلا کر رہ گیا۔ پرنسس تارا رخصت ہو گئی۔ اس کے جاتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں وہ ساری باتیں چکرا رہی تھیں جو پرنسس تارا سے ہوئی تھیں۔ ان سب باتوں نے مجھے اور زیادہ چکرا دیا تھا۔ میں ایک عظیم باپ کا بیٹا ہوں اور ڈاکٹر کاچار نے مجھ پر کچھ تجربات کر کے مجھے ایک غیر معمولی انسان بنا دیا تھا۔ غیر معمولی کے ذیل میں ایک بات میرے سامنے آ بھی چکی تھی کہ گولی میرے جسم پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ ممکن تھا؟ بعض اوقات کوئی سائنٹسٹ بڑے عجیب و غریب تجربات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا امکان تو تھا کہ ڈاکٹر کاچار نے مجھے کوئی غیر معمولی انسان بنا دیا ہو، مگر جانے کیوں مجھے ابھی تک ان باتوں پر مکمل طور پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رینوکا دیوی کی باتیں بھی میرے ذہن میں اس طرح گونج رہی تھیں کہ میں محض ایک کردار ہوں جو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک رینوکا نہ چاہے۔ میں ان حالات میں یہ سوچنے پر مجبور تھا کہ پرنسس تارا نے یہ ساری کہانی شاید اس طلسم کو توڑنے کے لیے گڑھی ہے جو رینوکا نے میرے ذہن پر طاری کر رکھا تھا۔ گویا اب بھی میری حالت ایسی ہی تھی جیسے میں منجھدار میں پھنسا ہوا ہوں۔ نہ تو مجھے پرنسس تارا پر مکمل یقین تھا اور نہ رینوکا دیوی پر۔ میں پہلے سے بھی زیادہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے ہاسپٹل میں اپنے پیشانی پر چٹکی لے کر اس کا رد عمل دیکھا تھا اور میں نے تکلیف محسوس کی تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ گولی تو مجھ پر اثر نہ کرے لیکن ایک چٹکی میرے لیے تکلیف دہ ثابت ہو جائے؟ آخر ایسا کیوں تھا؟ چٹکی لینے پر بھی مجھے تکلیف نہیں محسوس ہونا چاہیے تھی۔ میں پرنسس تارا سے اس کے بارے میں سوال کرتا لیکن اس وقت مجھے خیال نہیں آیا تھا، اور اب پرنسس تارا جا چکی تھی۔ میں اسے فون بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ مجھے منع کر کے گئی تھی۔ میں انہی خیالات میں الجھا ہوا نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چھپ گیا۔ صبح وقت مقررہ پر میں بیدار ہوا اور تمام ضروریات سے فارغ ہو کر صحیح وقت پر ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ پرنسس تارا کی دی ہوئی انگوٹھی آج میری انگلی میں موجود تھی، اس کا دیا ہوا خط اور ریوالور بھی میری جیب میں تھے، لیکن ہاسپٹل کی طرف جاتے ہوئے یہ اندیشہ بھی میرے ذہن میں موجود تھا کہ میں شاید خطرے میں ہوں۔ عین ممکن تھا کہ رینوکا مجھ پر قابض ہونے کی کوشش کرتی، مگر چونکہ پرنسس تارا کو خطرے کا احساس ہو گیا تھا اس لیے وہ بھی میری حفاظت کے خصوصی انتظامات کر سکتی تھی۔ بہرحال میں خود بھی اپنی جگہ چوکس تھا، ارد گرد سے پوری طرح باخبر۔ ہاسپٹل پہنچنے تک مجھے کوئی خطرہ پیش نہیں آیا۔ رسمی کارروائیوں سے گزر کر میں عمارت میں پہنچ گیا اور ہاسپٹل کے معمول کے مطابق سب سے پہلے ڈاکٹر گپتا کے پاس پہنچا۔ میں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب دیا اور پھر بولا، تمہاری آواز آج بھی بیٹھی ہوئی ہے، کل سے اب تک بہت معمولی سا فرق آیا ہے۔ جی ہاں جناب، لیکن مجھے اپنے ڈاکٹر پر مکمل اعتماد ہے، اس کا کہنا ہے کہ مجھے پوری طرح ٹھیک ہونے میں صرف 2 دن اور لگیں گے۔ پھر میں نے ڈاکٹر کاچار کی باتیں چھیڑ دیں۔ دراصل میں کچھ وقت ڈاکٹر گپتا کے ساتھ گزار کر اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ میں ریوالور کے زور پر اس شخص سے کس حد تک کام لے سکتا ہوں۔ باتیں کر کے میں اس کی فطرت کا اندازہ لگانے اور اس کے اعصاب کی مضبوطی کا تخمینہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر وقت مقررہ پر میں اس سے اجازت لے کر ڈاکٹر کاچار کے کمرے تک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر گپتا سے گفتگو کر کے مجھے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ ہاسپٹل میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی ہے۔ اگر ڈاکٹر کاچار کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ چکا ہوتا تو ڈاکٹر گپتا کو اس کا علم ضرور ہوتا۔ حسب معمول میری دستک کے جواب میں ڈاکٹر کاچار نے دروازہ کھولا اور مجھ سے بیٹھنے کے لیے کہہ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ جب تک وہ تیار ہوا میں یہی سوچتا رہا کہ آج کا دن یقینی طور پر بڑا ہنگامی گزرے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میرے ذہن میں وہ ساری گفتگو بھی چکراتی رہی جو پرنسس تارا سے ہوئی تھی۔ ان باتوں کی روشنی میں آج مجھے ڈاکٹر کاچار بہت مختلف نظر آ رہا تھا، حالانکہ یقیناً اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوگی۔ یہ میرا صرف احساس ہی ہو سکتا تھا کہ وہ کچھ بدلا بدلا سا ہے۔ کیا آج بھی تم میرے ساتھ ہی ناشتہ کرو گے؟ وہ جب تیار ہو کر میرے سامنے آ بیٹھا تو بولا، جی ہاں سر، میں نے کہا، میں کل سے یہ تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ جی سر، دراصل نہ جانے کیوں کل سے میرا دل چاہ رہا ہے کہ بس ہر وقت آپ کے قریب ہی رہوں۔ اوہ،
ڈاکٹر کاچار نے غور سے میری طرف دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تم بھی یہاں خاصی اکتاہٹ محسوس کرنے لگے ہو۔ شاید یہی بات ہو سر۔ یقیناً یہی بات ہے، ڈاکٹر کاچار نے سر ہلا کر کہا۔ اس صورت میں بہتر ہوگا کہ تم مختلف کھیلوں میں دلچسپی لیا کرو۔ مجھے بلیئرڈ بہت پسند ہے سر۔ یہ جملہ میرے منہ سے جیسے بے اختیار نکل گیا۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے کبھی بلیئرڈ کھیلا ہو۔ تو بلیئرڈ کھیلا کرو، ڈاکٹر نے کہا، لیکن اب تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ بس آپ ہی کے ساتھ رہا کروں۔ تو رہو، ڈاکٹر کاچار نے ہنس کر کہا، میں نے کبھی منع تو نہیں کیا۔ پھر وہ سنجیدہ ہو کر بولا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، اس بہانے اب میں بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے لیا کروں گا۔ اب تک تو میں نے اپنا سارا وقت مطالعہ کرتے ہوئے گزارا ہے۔ تو پھر ابھی ہم ناشتہ کرنے کے بعد بلیئرڈ روم میں چلیں گے۔ کیا اس وقت وہاں لوگ ہوں گے؟ ہوں یا نہ ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم دونوں خود کھیلیں گے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ڈاکٹر کاچار نے سر ہلایا۔ چنانچہ ناشتے کے بعد ہم دونوں بلیئرڈ روم میں پہنچ گئے۔ ابھی کوئی نہیں تھا وہاں۔ ہم دونوں نے سٹکیں سنبھال لیں اور کھیل کھیلنے لگے۔ کھیل کھیلنے کے دوران میں ڈاکٹر کاچار بولا، تم نے کبھی ایک بات نہیں بتائی ہے ساون۔ کون سی بات سر؟ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں یہاں کے لوگوں سے بہت کم ملتا ہوں، زیادہ تر الگ تھلگ رہتا ہوں۔ تاہم دو ایک بار میں نے یہ محسوس کیا ہے جیسے یہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو عدم توازن کا شکار ہیں۔ آپ کا خیال درست ہے سر، یہاں ایک شخص ایسا بھی ہے جو خود کو سر ونسٹن چرچل سمجھتا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر کاچار نے حیرت سے کہا، پھر تو اس پر کوئی شک ہی نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں سر، لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے ساون۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی شخصیت سمجھتا ہے جس کا تعلق ہماری زمین یعنی کرۂ ارض سے ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چاند کے لوگ کرۂ ارض کے تمام حالات سے ہمہ وقت باخبر رہتے ہیں۔ جی ہاں سر، یہ کہتے ہوئے میں نے ایک خوبصورت شاٹ کھیلا۔ فائن، ڈاکٹر کاچار کی آنکھیں چمک اٹھیں، تم بہت اچھے کھلاڑی ہو۔ ذرہ نوازی ہے سر، میں نے اپنی زندگی میں اسی قسم کا شاٹ کھیلتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا ہے۔ کس کو سر؟ ہے ایک شخص، ڈاکٹر کاچار نے کہا، اور اس کے چہرے پر سوچ کے سائے متحرک نظر آنے لگے۔ اس وقت میں نے سوچا، کیا اس وقت ڈاکٹر کاچار میرے بارے میں ہی سوچ رہا ہے؟ کیا وہ کبھی ماضی میں میرے ساتھ بلیئرڈ کھیل چکا ہے؟ تو کیا پرنسس تارا کی وہ سب باتیں درست ہیں جو کل اس نے مجھے بتائی تھیں؟ دفعتاً میں دو آدمیوں کو بلیئرڈ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر چونک سا پڑا۔ ان میں سے ایک شخص وہی تھا جس نے گزشتہ روز مجھ پر گولی چلائی تھی، لیکن اس وقت مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا کہ وہ مجھے پہچانتا ہے۔ بہرحال میں چوکنا ہو گیا۔ میں نے غیر محسوس سے انداز میں اپنی دائیں جیب کو سہلایا جس میں پرنسس تارا کا دیا ہوا ریوالور موجود تھا۔ اس شخص کے آگے آگے جو بھاری بھرکم آدمی تھا، اس کے ہونٹوں میں سگار دبا ہوا تھا۔ وہ اندر آ کر بولا، گڈ مارننگ جینٹلمین۔ میں نے اور ڈاکٹر کاچار نے بیک وقت اس کے سلام کا جواب دیا۔ میرا نام چرچل ہے، ونسٹن چرچل۔ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے ڈاکٹر کاچار کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے جناب۔ ڈاکٹر کاچار نے مسکرا کر اس سے مصافحہ کیا اور پھر کن آنکھیوں سے اس طرح میری طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا اس پاگل کو؟ میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نام نہاد چرچل بولا۔ ہرگز نہیں، ڈاکٹر کاچار نے کہا۔ اگر آپ کو کھیلنے کی خواہش ہے۔ یقیناً خواہش ہے، نام نہاد چرچل نے ڈاکٹر کاچار کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن صرف میں اور آپ کھیلیں گے، آپ کے ساتھی کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ جی نہیں جناب، میں نے جلدی سے کہا، آپ شوق سے کھیلیے، اور پھر میں نے اپنی ہی سٹک اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ شکریہ۔ مجھ پر گولی چلانے والا اب تک بالکل خاموش رہا تھا اور اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے، لیکن اس نے میرے چہرے سے یہ اندازہ ضرور لگا لیا ہوگا کہ میں بہت چوکنا ہو گیا ہوں، اور میں قطعی بہت چوکس تھا۔ اس وقت اس کے یہاں آنے سے میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ نام نہاد چرچل اور ڈاکٹر کاچار کھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ ان دونوں کے محافظ یعنی میں اور مجھ پر گولی چلانے والا شخص تماشائی بنے ہوئے تھے۔ ہم دونوں ہی کو یہ اندازہ تھا کہ ہم کبھی کبھی کن آنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیتے تھے۔ نام نہاد چرچل نے کھیل کے دوران میں ڈاکٹر کاچار سے کہا، جب میں سیاسی ہنگاموں سے بہت زیادہ تھک جاتا ہوں تو کچھ دن آرام کے لیے اس ہوٹل میں آ جاتا ہوں۔
دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے تو میں بہت ہی زیادہ تھکن محسوس کرنے لگا ہوں۔ ہر چند کہ ہم نے جرمنی کو شکست تو دے دی ہے اور ہٹلر کو کچل دیا ہے، لیکن اس جنگ نے ہماری بھی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ہمیں سنبھالا لینے میں خاصے دن گزر جائیں گے۔ بے شک، ڈاکٹر کاچار نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جنگ ایسی ہی چیز ہے کہ فاتح کو بھی بہت دن تک اپنے جسم کی مالش کروانا پڑتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، نام نہاد چرچل نے ہنس کر کہا، بہت اچھا جملہ ہے یہ۔ وہ دونوں اسی قسم کی دلچسپ باتیں کرتے رہے اور کھیل جاری رہا۔ اس وقت کا ایک ایک لمحہ میرے اعصاب پر بہت بھاری گزر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ سارا دن گزارنا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ لنچ کے وقت آپریشن شروع کر دیا جائے۔ ہم جتنی جلدی اس عمارت سے نکل جاتے اتنا ہی اچھا تھا۔ وہ دونوں تقریباً 1.5 گھنٹے تک کھیلتے رہے اور ان میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ جب ہم بلیئرڈ روم سے نکل رہے تھے تو ونسٹن چرچل نے ڈاکٹر کاچار کو یہ دعوت بھی دے ڈالی کہ وہ لنچ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں کرے۔ ڈاکٹر کاچار نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور میری سانس اوپر کی اوپر نیچے کی نیچے رہ گئی۔ جب میں اور ڈاکٹر کاچار کمرے میں پہنچے تو میرے ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ ونسٹن چرچل نے یہ دعوت اسی شخص کی ایما پر دی ہوگی جس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ اس نے یقیناً کوئی ایسا پروگرام بنا لیا ہوگا کہ ہم دونوں کو ختم کر سکے۔ اپنے کمرے میں بلا کر یہ کام وہ کسی قدر آسانی سے کر سکتا تھا۔ وہاں بڑی حد تک ہم اس کے قابو میں ہوتے۔ اس بات کا قوی امکان تھا کہ ہمارے کھانوں میں زہر ہی ملا دیا جاتا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جال۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ لمحات ایک غیر مرئی شے، لیکن بعض اوقات یہ غیر مرئی شے بھی اتنی بھاری ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اس بوجھ کے نیچے پستا ہوا محسوس کرتا ہے۔ کچھ یہی حالات اس وقت میرے بھی تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ دعوت کا مطلب یہی تھا کہ ہم لنچ سے کم از کم نصف گھنٹے پہلے ونسٹن چرچل کے کمرے میں پہنچ جاتے، جبکہ میں یہ سوچے بیٹھا تھا کہ لنچ کے وقت ہمیں اپنے فرار کی آپریشن کی ابتدا کرنا ہے۔ ساون، ڈاکٹر کاچار نے اپنے کمرے میں پہنچ کر ہلکا سا کہکہا لگاتے ہوئے کہا، تم نے غور کیا اس پاگل شخص کی حرکتوں پر؟ جی ہاں سر، میں نے آہستہ سے کہا، گستاخی معاف، آپ کو ایک پاگل شخص کی دعوت قبول نہیں کرنا چاہیے تھی۔ پاگلوں کی صحبت میں وقت خاصا دلچسپ گزر جاتا ہے، لیکن پاگل بہرحال خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ خطرناک پاگل نہیں معلوم ہوتا۔ پاگل کے بارے میں یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب خطرناک بن جائے۔ میرا خیال ہے کہ تم بلا وجہ ہی اس کے بارے میں اتنا پریشان ہو گئے ہو، ڈاکٹر کاچار نے کہا، اور پھر گھڑی دیکھ کر بولا، ہم 12:30 بجے تک اس کے کمرے میں چلیں گے۔ ونسٹن چرچل بتا کر گیا تھا کہ اس کا کمرہ کون سا ہے۔ میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مجھے 1 بجے اپنا آپریشن شروع کرنا تھا، لیکن کاچار یہ پروگرام بنائے بیٹھا تھا کہ 12:30 بجے کے قریب ونسٹن چرچل کے کمرے میں چلا جائے۔ اس صورتحال میں مجھے یہ سوچنا پڑا کہ میں قبل از وقت ہی ڈاکٹر کاچار کو پرنسس تارا کا خط دے دوں۔ قبل از وقت اس لیے کہ پرنسس تارا نے کہا تھا کہ وہ خط ڈاکٹر کاچار کو فرار کے وقت دیا جائے۔ اچانک ڈاکٹر کاچار بولا، تم نے اس معاملے میں کیا کیا ساون، جس کی ہدایت میں تمہیں کل بھی دے چکا ہوں؟ کون سی بات سر؟ میں اپنے خیالات سے چونکا۔ وہی کہ تم یہاں کے بڑوں سے بات کرو اور ہم کسی طرح اس قید کی سی زندگی سے نجات پالیں۔ اس وقت ایک خیال میرے ذہن میں کوندے کی طرح لپکا اور میں جلدی سے بولا، معاف کیجیے گا سر، میں آپ کو یہ بات تو بتانا بھول گیا تھا۔ میں اس سلسلے میں آج ہی صبح یہاں کے ایک بڑے سے گفتگو کر چکا ہوں اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آج 1 سے اس کے کمرے میں ملوں۔ وہ براہ راست آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اوہ، لیکن آپ نے اس نام نہاد ونسٹن چرچل کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، کاچار نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن یہ دعوت زیادہ اہم نہیں ہے، اس کو ہم تھوڑا سا مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ تم 12:30 بجے جا کر اس کو کہہ دینا کہ ہم کوئی نصف گھنٹے کی تاخیر سے پہنچیں گے۔
جیسا آپ مناسب سمجھیں سر، میرا خیال ہے کہ یہی ٹھیک رہے گا۔ یہاں کے جس بڑے سے تم بات کر رہے ہو اس سے ہماری گفتگو نصف گھنٹے سے زیادہ کی کیا ہوگی؟ اس کے بعد ہم اپنے ونسٹن چرچل کی دعوت میں چلیں گے۔ ڈاکٹر کاچار مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے سر، میں نے کہہ تو دیا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ بھی کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہوئی۔ اول تو یہ بھی خطرناک بات تھی کہ میں ان کے کمرے میں جاتا، اور اگر یہ خطرناک نہ بھی ہوتی تو بھی اس اطلاع پر وہ شخص سوچ میں ضرور پڑ جاتا جس نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ سوال ضرور ابھرتا کہ دعوت میں یہ تھوڑی سی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے۔ یقیناً وہ اس کا سبب جاننے کی کوشش بھی کرتا، اور ممکن تھا کہ اس کی اس کوشش کی وجہ سے میرے آپریشن میں کچھ رکاوٹ پیدا ہو جاتی۔ بہرحال اب تو جو کچھ بھی تھا، حالات نے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر ہی دیا تھا کہ یہ سب کچھ تو کرنا ہی پڑتا۔ 12:30 بجے میں نے ونسٹن چرچل کے کمرے پر دستک دی۔ دروازہ کھولنے والا وہی شخص تھا جس نے گزشتہ روز مجھ پر گولی چلائی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے تنہا دیکھ کر اس کا چہرہ کچھ بدلا تھا۔ میں صرف یہ کہنے آیا ہوں، میں نے باہر ہی کھڑے کھڑے کہا۔ ڈاکٹر ایک بات کہنا بھول گئے تھے، وہ 1:30 بجے سے پہلے کھانا نہیں کھاتے، لہٰذا اسی وقت آئیں گے۔ کوئی بات نہیں، وہ خفیف سا مسکرایا۔ لیکن تم تو اندر آ جاؤ، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں فوراً واپس لوٹوں، انہیں مجھ سے کچھ کام ہے۔ اوہ اچھا، چلیں کوئی بات نہیں۔ اس کی مسکراہٹ معنی خیز ہو گئی، جیسے وہ سمجھ رہا تھا کہ میں خوف زدہ ہوں۔ میں واپسی کے لیے مڑا۔ مجھے یہ اطمینان تو تھا کہ وہ عقب پر مجھ سے گولی نہیں چلائے گا۔ یہ اس کے علم میں آ چکا تھا کہ گولی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میرے علم میں کل ہی آ گئی تھی کہ میں ایک بلٹ پروف انسان ہوں، لیکن اس وقت یہ احساس میرے لیے بڑی طمانینت کا باعث تھا۔ مجھے اس پل یہ احساس بھی ہو رہا تھا کہ شاید میں کسی جدید طلسم ہوش ربا کا کوئی کردار ہوں۔ آج میں نے اب تک رینوکا دیوی کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ ویسے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ اسی انگوٹھی کی وجہ سے ہے جو پرنسس تارا نے مجھے دی تھی اور جو میں رات سے ہی پہنے ہوئے تھا۔ گویا پرنسس تارا کی یہ بات حقیقت ثابت ہو رہی تھی کہ میرے دماغ میں فٹ ٹرانسمیٹر اس وقت جام تھا اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن پھر مجھے یہ خیال بھی آیا کہ ایسا تو میرے ساتھ ہوتا ہی ہے۔ کبھی میں نے پرنسس تارا کی باتوں پر یقین کیا ہے اور کبھی یہ یقین رائی کے پہاڑ کی طرح ڈھیر ہو گیا، اور رینوکا دیوی کی شخصیت کسی آفاقی ہستی کی طرح میرے وجود پر مسلط ہو گئی ہے۔ تاہم اب مجھے کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس مرتبہ کوئی حتمی فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اب میں جان ہی لوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ ونسٹن چرچل کے کمرے سے رخصت ہو کر میں نے ڈاکٹر گپتا کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ مجھے غیر متوقع طور پر دیکھ کر تعجب سے بولا، کوئی خاص بات؟ جی ہاں سر، میں نے کہا، ڈاکٹر کاچار کی خواہش ہے کہ 1 بجے یعنی لنچ کے وقت آپ یہیں اپنے کمرے میں ان کا انتظار کریں۔ خیریت تو ہے؟ ڈاکٹر گپتا نے بڑبڑانے والے انداز میں کہا اور اپنا چشمہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ وہ اس وقت کسی فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب کہ بات کیا ہے، لیکن ڈاکٹر آپ سے ملنے کے لیے خاصا بے قرار ہے۔ ڈاکٹر گپتا چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر ایک طویل سانس لے کر بولا، اچھا ٹھیک ہے، کہہ دینا کہ میں اس کا منتظر رہوں گا۔ بہت بہتر جناب۔ میں اس وقت ڈاکٹر کاچار ہی کی فائل دیکھ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹروں کا ایک بورڈ کا نہ صرف تعین کر لیا ہے بلکہ ان لوگوں سے بات بھی کر لی ہے۔ آج شام کو وہ لوگ یہاں آئیں گے اور ڈاکٹر کی فائل کا مطالعہ کریں گے، پھر شاید کل کسی وقت وہ ڈاکٹر کاچار سے ملاقات کریں۔ جی جناب۔ اچھا خیر، اب تم جاؤ، اور ہاں، کیا ڈاکٹر کاچار کے ساتھ تم بھی آؤ گے؟ انہوں نے مجھ سے بھی کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ موجود رہوں۔ ڈاکٹر گپتا نے سر ہلایا، چشمہ اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگایا اور پھر فائل کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ یہ گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ اب میں اس کمرے سے جا سکتا ہوں۔ چنانچہ میں وہاں سے نکل آیا۔ ڈاکٹر کاچار سے جدا ہوئے مجھے 15 منٹ گزر چکے تھے، اس لیے میں تیزی سے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ پرنسس تارا نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں آج کسی وقت بھی ڈاکٹر کاچار سے جدا نہ ہوں، لیکن یہ ایک مجبوری تھی کہ اتنا وقت مجھے اس سے الگ رہ کر گزارنا پڑا تھا۔ اس وقت میں نے اطمینان کی سانس لی جب ڈاکٹر کاچار کو کمرے میں موجود پایا۔ وہ اس وقت بھی مطالعے میں مصروف تھا۔ 1 بجنے میں 5 منٹ پر میں نے ڈاکٹر گپتا کے کمرے پر دستک دی۔ کم ان،
اندر سے ڈاکٹر گپتا کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر کاچار میرے ساتھ تھا۔ ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکنیں کچھ تیز ہو چکی تھیں۔ تشریف رکھیے، ڈاکٹر گپتا نے کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر کاچار سے کہا۔ شکریہ، ڈاکٹر کاچار نے کہا۔ پھر میں بھی اس کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھتا ہوا ڈاکٹر گپتا سے بولا، جناب یہ گفتگو بہت کانفیڈینشیل ہے۔ جب تک ہم یہاں ہیں کسی کو اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے۔ ڈاکٹر گپتا نے ایک لمحے کے لیے غور سے ڈاکٹر کاچار کی طرف دیکھا اور پھر انٹرکام اٹھا کر اپنی سیکرٹری کو ہدایات دینے لگا کہ تا حکم ثانی کوئی اس کمرے میں نہ آئے۔ پھر انٹرکام کا ریسیور رکھ کر اس نے ڈاکٹر کاچار کی طرف دیکھا۔ جی فرمائیے۔ اس وقت میرا ہاتھ جیب میں ریوالور کے دستے پر تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کاچار جواب میں کچھ کہتا، میں نے ریوالور نکال لیا۔ اس کی نال کا رخ ڈاکٹر گپتا کی طرف تھا۔ میری اس حرکت نے نہ صرف ڈاکٹر گپتا بلکہ ڈاکٹر کاچار کو بھی چونکا دیا۔ ڈاکٹر گپتا کے چہرے کی تو رنگت بھی بدل گئی تھی۔ اسی وقت میں نے دوسرے ہاتھ سے پرنسس تارا کا خط نکال کر ڈاکٹر کاچار کی طرف بڑھا دیا اور ڈاکٹر گپتا سے بولا، آپ سے ڈاکٹر کاچار کو نہیں مجھے بات کرنا ہے۔ کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر گپتا غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ اپنے اعصابی جھٹکے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں بولا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر کاچار کو یہاں سے نکال لے جاؤں۔ یہ ناممکن ہے، ڈاکٹر گپتا نے اپنے لہجے میں سختی پیدا کرنا چاہی، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ ریوالور کے ٹریگر پر میری انگلی دب جائے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس دوران میں ڈاکٹر کاچار نے پرنسس تارا کا خط پڑھ لیا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی تھی۔ ڈاکٹر گپتا نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ وہ خط پڑھ کر ڈاکٹر کاچار کے چہرے پر کس قسم کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس کے فرشتے بھی اصل بات تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ڈاکٹر گپتا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ آخر تم کس کا اعلی کار بن گئے ہو ساون؟ اس مرتبہ اس کی آواز کچھ بھر آئی ہوئی تھی۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تم ہمیں اپنے ساتھ لے کر اپنی ہی کار میں یہاں سے نکلو گے۔ یہی ایک ایسی صورت ہے کہ گارڈز ہمیں نہیں روکیں گے، ہمیں یہاں سے نکل جانے میں کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن بحث بالکل نہیں ڈاکٹر گپتا، میں دانت پیس کر بولا۔ مجھے حقیقتاً غصہ آ گیا تھا اور بےتابی تو تھی ہی۔ آج شاید میں اپنی زندگی کے اہم ترین موڑ پر کھڑا ہوا تھا۔ آج فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ یہ معلوم ہو جانا تھا کہ میں کیا ہوں اور کیا تھا۔ اگر میں ڈاکٹر کاچار کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور رینوکا دیوی کو شکست ہو جاتی تو میں یقین کر لیتا کہ در حقیقت صرف پرنسس تارا ہی میری ہمدرد ہے، اور اس کے بعد اگر رینوکا دیوی مجھے کوئی شوبدہ گری دکھاتی بھی تو میں اس پر ہرگز یقین نہیں کرتا، اور اگر آج پرنسس تارا ہار جاتی تو میں آج کے بعد کبھی بھی رینوکا دیوی کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر گپتا نے ایک مرتبہ بڑی غور سے میری طرف دیکھا۔ وہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ میں اس وقت اس کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں۔ میں نے اس وقت خود کو نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس وقت میرے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے ڈاکٹر گپتا کچھ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا اور پھر شاید وہ اپنی سیکرٹری سے کہہ رہا تھا، ڈرائیور سے کہو کہ کار دروازے پر لے آئے، مجھے ابھی شہر جانا ہے، میں ڈاکٹر کاچار کو بھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، جلدی کرو، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس نے ذرا سے توقف کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ تم بہت ذہین آدمی ہو ڈاکٹر گپتا، میں بولا۔ تم نے حالات کا بالکل صحیح اندازہ لگانے کے بعد اپنی سیکرٹری کو ہدایات دی ہیں۔ ڈاکٹر گپتا کچھ نہیں بولا۔ اس دوران میں ڈاکٹر کاچار کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت بیٹھا رہا تھا۔ اب اس کے چہرے پر اچانک امڑ آنے والی وہ سرخی بھی ختم ہو گئی تھی اور اب وہ صرف کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کتنی دیر لگے گی ڈاکٹر گپتا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے 3 منٹ کے اندر اس کی اطلاع مل جائے گی کہ میری کار دروازے پر آ چکی ہے۔ میں نے کہا، جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو ریوالور کے ساتھ ہی میرا ہاتھ بھی جیب میں ہوگا اور میری انگلی ٹریگر پر ہوگی۔ میرا نشانہ نہایت سچا ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ میری یہ بات کسی جاسوسی ناول کے ہیرو کی طرح کوئی ڈائیلاگ ہے۔ ڈاکٹر گپتا نے ایک بار پھر کنکھیوں سے ڈاکٹر کاچار کی طرف دیکھا اور پھر بولا،
تو یہ در حقیقت پاگل نہیں ہے نا؟ پاگل تم خود ہوگے۔ ڈاکٹر کاچار میری توقع کے خلاف غرا اٹھا۔ میں تم سے یہاں یہ بات کرنے کے لیے آیا تھا کہ مجھے اس عمارت کی قید سے آزادی ملنی چاہیے، کیونکہ میں کرۂ ارض پر واپس جانا ہی نہیں چاہتا۔ یہ بات میں نے ساون کے ذریعے تم تک پہنچائی تھی، لیکن شاید ساون کو اندازہ ہو گیا تھا کہ تم یہ بات نہیں مانو گے، اس لیے اس نے خود ہی یہاں سے فرار کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ میں اس منصوبے سے بے خبر تھا، یہ تو مجھے ابھی اس کے خط سے معلوم ہوا ہے۔ میں دل ہی دل میں ڈاکٹر کاچار کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے یہ سب کچھ کہہ کر دراصل پرنسس تارا کی پوزیشن مضبوط کی تھی، ورنہ اس آپریشن کے بعد پرنسس تارا خاصی قانونی دشواریوں میں پڑ سکتی تھی۔ اب تو وہ الٹا اس ہاسپٹل کی انتظامیہ پر چڑھ دوڑتی کہ اس نے ڈاکٹر کاچار کو کسی بدماش کے ہاتھوں اغوا ہو جانے دیا۔ دفعتاً انٹرکام کا بزر بج اٹھا۔ ڈاکٹر گپتا نے فوراً رسیور اٹھایا اور بولا، یس۔ اچھا، تھینک یو۔ پھر وہ رسیور رکھ کر کھڑا ہو گیا اور مجھ سے بولا، کار دروازے پر ہماری منتظر ہے۔ مجھے کھڑا ہوتے دیکھ کر ڈاکٹر کاچار بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے ریوالور جیب میں ڈال لیا، لیکن اس جیب سے اپنا ہاتھ باہر نہیں نکالا۔ ریوالور کا دستہ میری گرفت میں تھا اور میری انگلی اس کے ٹریگر پر تھی۔ کسی سے کوئی خاص بات نہیں، کوئی اشارہ نہیں۔ میں نے ڈاکٹر گپتا کو گھورتے ہوئے تنبیہی لہجے میں کہا۔ وہ کچھ نہیں بولا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ آئیے ڈاکٹر، میں نے ڈاکٹر کاچار سے کہا، لیکن آپ بھی بہت چوکس رہیے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں ڈاکٹر گپتا کے بہت قریب ہو گیا تھا، تقریباً اس کے پہلو میں۔ پھر ہم اس کمرے سے اس طرح نکلے کہ ڈاکٹر گپتا ہمارے بیچ میں تھا۔ ہم معتدل رفتار سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کے بیشتر افراد تو اس وقت میس میں ہوں گے، لیکن جب ہم اس حال میں پہنچے جہاں ریسیپشن کاؤنٹر تھا تو کئی افراد سے ہماری مڈ بھیڑ ہوئی۔ ان افراد کا تعلق ڈاکٹر گپتا کے ماتحت عملے سے تھا، اس لیے وہ کچھ پوچھ تو نہیں سکے، لیکن ہمارے ساتھ ڈاکٹر کاچار کی موجودگی کے باعث ان کے چہروں پر تعجب کے آثار ضرور دکھائی دیے۔ سر، ریسیپشنسٹ ڈاکٹر گپتا سے بولا، اگر آپ کی کوئی کال آئے تو میں کیا جواب دوں؟ مجھے شہر میں ایک کام ہے، ڈاکٹر گپتا نے اسے جواب دیا۔ وہاں مجھے آدھ گھنٹہ رکنا پڑے گا، اس کے بعد میں فوراً ہی واپس آ رہا ہوں۔ ریسیپشنسٹ سر ہلا کر رہ گیا۔ ہم دروازے تک پہنچ گئے۔ ہر چند کے اب تک کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میرے اعصاب کسے ہوئے تاروں کی مانند ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر کاچار کی کیفیت نہ جانے کیا ہوگی، اور ڈاکٹر گپتا اس وقت نہ جانے کیا سوچ رہا ہوگا۔ مجھے اس کا اندازہ لگانے کی مہلت بھی نہیں تھی۔ میں اس وقت ڈاکٹر گپتا کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا، اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبری بھی میرے لیے نقصان دہ یا پریشان کن ثابت ہو سکتی تھی۔ ہم دروازے سے نکلے۔ یہ ایک عریض برآمدہ تھا جس کی 3 سیڑھیاں اتر کر ہم اس کار کے قریب پہنچ گئے جو یقیناً ڈاکٹر گپتا ہی کی ہوگی۔ اس کا شوفر پچھلی نشست کا دروازہ کھولے کھڑا ہوا تھا۔ ہم کار میں بیٹھنے ہی والے تھے کہ عقب سے آواز آئی، سر۔ ہم نے مڑ کر دیکھا اور میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ آواز دینے والا ونسٹن چرچل کا محافظ تھا۔ سر، وہ ایک سیڑھی اترتا ہوا ڈاکٹر گپتا سے بولا، آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا ہے۔ کیا بات ہے؟ ڈاکٹر گپتا بولا۔ کوئی بات بھی ہو سر، میں نے جلدی سے کہا، ہم جس کام سے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر گپتا نے سر ہلا کر کہا، میں شہر سے واپس آ کر بات کروں گا۔ اور جناب آپ؟ وہ ایک سیڑھی اور نیچے اتر آیا۔ آپ بھی جا رہے ہیں؟ وہ اس مرتبہ ڈاکٹر کاچار سے مخاطب تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں ڈیئر، ڈاکٹر کاچار نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ڈاکٹر گپتا نے اچانک اتنا اہم کام بتا دیا تھا کہ مجھے دعوت کا خیال ہی نہیں رہا۔ مسٹر چرچل سے کہہ دینا کہ میں بے حد معذرت خواہ ہوں۔ وہ ایک سیڑھی اور نیچے آ گیا۔ ریوالور کے دستے پر میری گرفت بہت سخت ہو چکی تھی اور میرے رگو پے پر سنسناہٹ کا تسلط ہو چکا تھا۔ اس وقت مجھے یہ تہیا کرنا پڑا کہ اگر صورتحال بگڑتی نظر آئی تو میں لازماً اس شخص پر گولی چلا دوں گا۔ اس کے بعد یقیناً بڑے ہنگامی حالات پیدا ہو جاتے، لیکن میں اس کے علاوہ کچھ اور کر بھی تو نہیں سکتا تھا۔ رہ گئی ہنگامی صورتحال کی بات تو اسے سنبھالنا پرنسس تارا کا کام تھا۔ واپس جاؤ، ڈاکٹر گپتا سخت لہجے میں بولا۔ کیا میں تم سے کہہ نہیں چکا کہ میں شہر سے آ کر ہی بات کر سکوں گا؟
ونسٹن چرچل کے محافظ کے انداز سے یہ بات صاف ظاہر ہو چکی تھی کہ وہ ہمارے قریب آنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر گپتا کے لہجے کی سختی نے اسے تیسری سیڑھی پر ہی روک دیا۔ بہت بہتر سر، وہ آہستہ سے بولا۔ شوفر کار کا دروازہ کھولے خاموش کھڑا ہوا تھا۔ جلدی بیٹھیے سر، میں نے دھیمی آواز میں ڈاکٹر گپتا سے کہا۔ ونسٹن چرچل کا محافظ سختی سے دانت پر دانت جمائے تیسری سیڑھی پر کھڑا رہ گیا اور ہم کار میں بیٹھ گئے۔ شوفر نے کار کا دروازہ بند کیا اور بونٹ کے آگے سے گھوم کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ پھر انجن سٹارٹ ہوا اور کار حرکت میں آ گئی۔